خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ بنت جعفر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جس وقت مکہ مکرمہ آئیں، انہوں نے جب اہل مکہ اور حجاج کرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا دیکھا تو انہیں سخت افسوس ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اخراجات سے ایک ایسی عظیم الشان نہر کھودنے کا حکم دے کر ایک ایسا فقید المثال کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ ملکہ زبیدہ کی خدمت کے لیے 100 نوکرانیاں تھیں جن کو قرآن کریم یاد تھا اور وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ان کے محل میں سے قرات کی آواز شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی طرح آتی رہتی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی خاتون تھی، عظمت والی تھی۔ ملکہ زبیدہ نے پانی کی قلت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا جس وقت اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہوں نے مکہ میں ایک نہر نکلوانے کا ارادہ کیا۔ اب نہر کی کھدائی کا منصوبہ سامنے آیا تو ملکہ زبیدہ نے مختلف علاقوں سے ماہر انجینئر بلوائے۔ مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا اور اس عظیم منصوبے پر 1,70,000 دینار خرچ ہوئے۔ اور اسی طرح جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبے کا منتظم انجینئر زبیدہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے زبیدہ، آپ نے جس کام کا حکم دیا ہے اس کے لیے اچھے خاصے اخراجات درکار ہیں، کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بہت بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، چٹانوں کو توڑنا پڑے گا، نشیب و فراز کی مشکلات سے نپٹنا پڑے گا، سینکڑوں مزدوروں کو دن رات محنت کرنی پڑے گی، بہت زیادہ مشقت والا کام ہے۔ اتنی محنت کے بعد تب کہیں جا کر اس منصوبے کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے چیف انجینئر سے کہا کہ آپ اس کام کو شروع کریں، خواہ کلہاڑے کی ایک ذرہ پر 1 دینار ہی خرچ کیوں نہ ہو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، خرچہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو منتظمین اور نگران حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کیں۔ اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع اپنے محل میں تھیں اور ملکہ زبیدہ نے وہ تمام کاغذات لیے جن کے اندر اخراجات کا خرچ جمع تھا، مکمل منصوبے کا خرچ جمع تھا، اور انہیں کھول کر دیکھے بغیر دریا میں بہا دیا اور کہنے لگی، الہی، میں نے دنیا میں کوئی حساب نہیں لینا، تو بھی مجھ سے قیامت کے دن کوئی حساب نہ لینا۔ آج کل سیلاب کی وجہ سے بہت سے لوگ جن کا سب کچھ سیلاب میں بہہ گیا وہ بھی آج ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے اندر بھی زبیدہ کی طرح نیکی کا جذبہ پیدا کریں۔ آمین۔